ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آپ کے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ جمعۃ المبارکہ کی فضیلتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم خانہ خدا میں عبادت کے غرض سے آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنی تمام تر توجہات کو مبذول کیے ہوئے، جانب کیے ہوئے ہیں، توجہ سن رہے ہیں ہم۔ یقیناً آپ بارش سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، جس قدر بارش ہوئی ماشاءاللہ اس طریقے سے ہوتی رہے تو یقیناً ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ بہت ساری جگہ اسی بارش نے سیلابی کیفیت لا دی، لوگ سیلاب سے گھر سے بے گھر ہو گئے، سیلاب نے نہ جانوں کی کتنی جانیں لے لی۔ تو یہی بارش ہے، کبھی نعمت ہے کبھی زحمت ہے، اور کہیں نہ ہوئے تو بھی زحمت ہے، اور کہیں بہت ہو جائے تو بھی زحمت ہے۔ تو بہرحال ابر بارہ کہتے ہیں، جب موقع مناسبت سے برسے تو یقیناً بارش رحمت ہے، اور جب توقع سے زیادہ برس جائے تو زحمت ہے۔ لیکن اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ بارش دے کر نعمتوں کا موقع نعمت عطا کر کے لوگوں کو شکریہ کا موقع فراہم فرماتا ہے، اور کہیں کہیں بارش نہ دے کر صبر کا موقع بھی دیتا ہے کہ صبر کرو تھوڑا سا، اندازہ ہوگا کہ نعمت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اور کہیں کہیں اس قدر بارش نے جو ہے وہ سیلابی کیفیت لائی کہ لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ہے تو ہمارے کرتوت، لیکن ہم دوش دے رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کو۔ اور عام جگہ کے بنسبت مہاراشٹر میں اس وقت بارش تھوڑا سا آئی تو تاخیر سے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی رب کی مشیت ہے، ہم اس پر کوئی چوں چرا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ نہ جانے کیسے کیسے کلمات کہہ دیتے ہیں، موڈ ہو تو بارش ہو، موڈ نہ ہو تو بارش نہ ہو، ایسا بھی مزاج ہے لوگوں کا۔ تو ایسا ہے کہ رب کی منشا ان کے مطابق چلے، اور اگرچہ یہ رب کے مطابق نہ چلیں، رب کی منشا، رب کی نعمت ان کے مطابق چلے، اگرچہ یہ رب کے مطابق نہ چلیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جیسے چاہے برسائے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ تمام معاملات، یہ تمام فیصلے رب کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ذی الحجہ کا آخری ہفتہ ہے تقریباً، اور ماہ ذی الحجہ پھر ختم ہو جائے گا، اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ ختم ہو جائے گا۔
پھر اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آغاز اسلامی مہینے سے ہوگا، محرم الحرام۔ یہ مہینہ قربانیوں والا ہے، واقعات آپ نے بارہا سنا ہوگا، تقریریں سنی ہوگی، اور نہ جانے کہاں کہاں سے سنا ہوگا، آپ نے آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، 1000 چینل ہے لوگوں کے پاس، 1000 لوگ ہیں سنانے والے آپ کے پاس، سنتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کچھ نہ سنتا ہوگا، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو سنتا ہی ہوگا۔ فضائل، کمالات، واقعات، سیرتیں، داستان، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تمام چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ اسی مقدس مہینے کی 18 تاریخ کو، یعنی ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو، عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی جنہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے۔ جانتے تو ہیں، ایک شخصیت ہے، لیکن ان کے بارے میں جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے ہیں۔ کہاں کو نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے اپنا رول ماڈل، اپنا مثالی اور اپنا آئیڈیل جو ہے کسی اور کو بنایا ہے۔ خانوں کو بنایا ہے، پٹھانوں کو بنایا ہے، بے وقوفوں کو بنایا ہے، نہ انجاروں کو بنایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جیسا انٹرسٹ ہوگا اسی کے مطابق اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم نے سرکار کو اپنا آئیڈیل بنایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، تو ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں جسے پسند کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کی اچھائیاں کیا ہیں، میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کے اندر ہے کیا جو محبت کا جذبہ میرے اندر بیدار ہے اور پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو فلموں کے ذریعے سے لوگ اب پبلسٹی کر رہے ہیں، نہ جانے کون کون سی فلمیں نکل رہی ہیں، بہت تماشا بنا ہوا ہے کہ لوگ اب فلموں کے ذریعے سے جو ہے وہ ورگلا رہے ہیں۔ تو ہم نے آئیڈیلی ایسا چن لیا ہے کہ لو مصیبت جھیلو۔ تو ہمارے نزدیک یہ جو جتنے ہیں سب آئیڈیل تھوڑی، مجبور لوگ ہیں، بےکس لوگ ہیں۔ یہ کپڑے پہنتے ہیں تو پیسے کے لیے، ننگا ہوتے ہیں تو پیسے کے لیے۔ ان کے نزدیک حیا کا کوئی تصور نہیں ہے، بے حیائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اتنے کمتر لوگ ہیں، اتنے کمتر لوگ ہیں۔ بھلے ہیں مسلمان، نام کے ٹائٹل سوٹ مسلمانی ہے، کام کے لحاظ سے اگر انہیں دیکھا جائے تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو ہم ان کو نہیں بناتے، ہم آئیڈیل بنائیں گے تو حضرت عثمان غنی کو بنائیں گے، مچل کے کہہ دیں۔ مثالی انہیں بنایا جائے جن پر ہماری دنیا بھی جو ہے وہ کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ دوست ایسے ہی بنایا جاتا ہے، دوستی ایسی ہو جس کی دوستی پر ہمیں رشک ہو، محبت ایسی ہو جن کی محبت پر ہمیں رشک ہو، ناز ہو، فخر ہو کہ میرا دوست ایسا ہے، میں جس کا چاہنے والا ہوں وہ ایسا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ مثال کی بات ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا۔ یہ مومن کون ہیں؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ مومن وہ صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، اور انہی کا صدقہ، انہی کا وسیلہ ہم لگا کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ انہی کے صدقے سے ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہے، انہی کی قربانیوں سے ہمارا نظام چل رہا ہے۔ ہم کہاں وہ کہاں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اس وقت ان سے راضی ہوا جب اے محبوب آپ ان سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور جو ان کے دل میں تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے دل میں کیا تھا، کس چیز کی بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر۔ اور فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا، سکون نازل فرمایا، سکینہ نازل فرمایا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا، اور انہیں فتح قریب عظیم الشان فتح سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے جو آپ سے بیعت، جس چیز کی بیعت کر لی تو پھر بیعت کر لی، وعدہ خلافی نہ کیا۔ ہم بھی بہت سارے لوگ ہیں بیعت کرتے ہیں، ایسی بیعت کرتے ہیں، نہ جانے پیر کو شرمندگی ہوگی کہ میں کس کو مرید بنا لیا، مرشد کو شرمندگی ہوگی کہ میں کس کو مرید بنا لیا،
یہ اتنا بدبخت آدمی ہے کہ یہ مرید نہ بنتا تو اچھا تھا، یہ بن کے جو ہے وہ پیر کا نام جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی، رسول اللہ کے دست اقدس پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی، تو پھر بیعت کیا تو ایسا بیعت کیا کہ صبح قیامت تک اس پر قائم رہے۔ جان جب تک جسم میں تھی، ایک ایک رواں ان کے جسم کا ایک ایک حصہ رسول اللہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہوتا۔ یہ حال تھا ان کا، جو بیعت کی تو کر لی، پھر اس سے جو مکرنے والے نہیں تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس روز آپ کو شہید کیا گیا۔ بڑا دردناک واقعہ ہے آپ کی شہادت کا، لیکن واقعہ شہادت سے پہلے ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان آپ کا نام ہے، اور آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ کر لیا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد امت نے فیصلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، وصال کے خلافت کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت عثمان غنی کی خلیفہ ہونے پر مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا اور بیعت کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور اپنی ماتھے کی نگاہوں سے جن کی جلوت و خلوت کو دیکھتے تھے۔ آج کے کوئی سیاسی نیتا کی طرح نہیں، رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے، رات بھر جاگے گا، دن بھر سوئے گا، وہ کیا قوم کی خدمت کرے گا؟ تو آج کے کسی سیاسی نیتا کی طرح نہیں ہے۔ وہ کرنا ہوگا تو بھی کام کہے گا کہ وہ کر دوں گا، اور نہیں بھی کرنا ہوگا تو کہہ دے گا کہ کر دوں گا۔ کوئی کام جو ہے ڈھنگ کا نہیں کرتے، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریب ہیں، پیسے کے سوا ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ ہمارے شہر کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچروں کا ڈھیر ہمارے شہر میں ہے، تعفن پھیلا رہی ہے، پوری غلاظت پھیلا رہی ہے، گندگی، بدبو، روڈ ماشاء اللہ ہے، اور مسلم اکثریت علاقہ ہے ہمارا، اور اتفاق کہیں گے آپ، برا اتفاق ایسا ہے، بدنصیبی ہماری کہ اس میں سے جتنے زیادہ جو چہرے جیت کر آئے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ تو وہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا تھا اور ان کی خلافت پر بیعت کی تھی۔ وہ کسی جھوٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے، کسی مکار کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، کسی دھوکے باز کو خلیفہ نہیں بنا۔ انہوں نے دیکھا تھا اپنی نگاہوں سے کہ یہی رسول اللہ کے نیابت کا سچے حقدار ہیں، لہذا ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا، فیصلہ کیا انہوں نے۔ تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ آپ، قبیلہ قریش سے بھی آپ کا تعلق تھا۔ قریش کا قبیلہ عرب میں بڑے قبیلوں میں سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تمام قبیلوں کا سردار کہلاتا تھا۔ قبیلہ قریش بڑے خاندان میں سے تھے آپ، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاندان ہے، آپ کے دادا، یعنی نسلوں سے جو دادا ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے بنو عبد مناف میں جا کر جو ہے آپ رسول اللہ سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی تھی، رشتہ داری، قرابت داری کی بات۔ آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے۔ رسول اللہ نے جسے نام رکھا بھی تو ایسا رکھا کہ ذو النورین، دو نور والے۔ ہم بھی نام رکھتے ہیں بے تکا نام، ٹیڑھا، الٹا، گبر، نہ جانے کیا کیا نام ہم نے رکھا ہے، بے تکا نام لوگوں کا، جو زبان پہ آ گیا وہ نام بن گیا۔
اور اب تو وہ تو نام بلانے والا نام ہے. ایک ہے اب نام بھی ایسا رکھے جانے لگا کہ اتنا بے تکا نام کہ آدمی وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں کس کا نام، یہ مسلمان کا نام ہے کہ کافر کا نام ہے. نام کیا ہے؟ ابھی آج ہی سوء اتفاق ایسا کہ آج ہی ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو ان کا نام مصیبت علی ہے. مصیبت علی، بتائیے. ایک ہے منکر حسین اور ایک آفت علی بھی ہے ایک نام. یہ مطلب ایسا نہیں کہ میں سنی سنائی کہہ رہا ہوں، یہ تو اپنا دیکھا ہوا، سنا ہوا، دیکھا ہوا ہے خود. ایسا نام ہے. تو بھائی نام آپ رکھیں تو ایسا رکھیں کہ کم سے کم محسوس ہو کہ واقعی ہم نے نام رکھا ہوا. اب تو لوگ ایک سے ایک اسٹائلش نام دیکھ رہے ہیں. پاکستان والے انڈیا والوں کا، انڈیا والے پاکستان والوں کا نام چلنا شروع ہو گیا. عورتوں میں بھی ایک سے ایک نام رکھ رہے ہیں. تو نام رسول اللہ نے بھی نام رکھا تھا، لقب دیا تھا ذو النورین، دو نور والے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون، جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں آپ کا بھی نام شمار ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کا. اور یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت اسلام پیش کیا تھا اور آپ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا. مچل کے کہیں آپ اصل میں اس زمانے سے دور ہیں، میں بھی دور ہوں. آپ اس چیز کو محسوس نہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے اور پھر دعوت پیش کی، اور پھر آپ نے انکار نہ کیا کہ میں سوچوں گا، سمجھوں گا، دیکھوں گا، بتاؤں گا. نہیں، جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت پیش کی آپ نے فوراً دعوت قبول کر لی. یہ ہوئی بات. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا. اسلام کا قبول کرنا تھا کہ عرب میں ایک بغاوت تصور کیا جاتا تھا. مکے میں قبیلہ قریش، قریش، کفار مکہ یہ بغاوت تصور کرتے تھے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا یعنی ہمارے خداؤں سے انحراف کر گیا، بغاوت کر لی اس نے. چنانچہ جیسے ہی آپ کے چچا کو پتا چلا، یہ بات پتا چلی کہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا ہے، پکڑا، زنجیر میں قید کیا، زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور دھوپ میں باندھ دیا آپ کو. اور پھر اس کے بعد وہاں سے چھوڑا تو پھر ایک روم میں لا کر قید کر دیا، آپ کو باندھ دیا، اور کہا کہ اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، تم بند رہو گے، سلاخوں کے پیچھے رہو گے، جیل میں رہو گے، قید کیے جاؤ گے. جیسے ہی چچا کا جواب سننا تھا آپ نے بے ساختہ کہا قسم خدا کی جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے اتنا بڑا عاشق ہو گیا ہوں کہ اب صبح جب تک میرے روح جسم میں جان رہے گی تب تک اسلام نہیں چھوڑوں گا. یہ تھا، دیکھا تھا اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد ایسا قبول کیا کہ پھر چھوڑنے کا ارادہ ہے. آج تو ایسا ہے کہ فلاں لڑکے نے چسکا دیا لڑکیوں کو، فوراً ماں باپ کا دین چھوڑ دیا، مذہب اسلام چھوڑ دیا، بغاوت پہ اتر آئے. پڑھا کتنا اسلام کو آپ نے؟ وہ تو ابھی رخ انور کو دیکھا تھا اور اسلام قبول کیا. جو ہی قبول کیا تو ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا. اور آپ کیا ہیں، پیدا ہوئے مسلمان گھر میں، اتنی بڑی سعادت مندی، لیکن فٹافٹ وہ چھوڑتے بھاگ رہے ہیں. بدتمیز لوگ، نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ اصلیت کا پتہ ہے، کس کی اولاد ہے یہ بھی نہیں پتہ. ایسے بدماش لوگ ہیں اسلام چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت تھوڑی ہے اسلام کو. ہم نے اسلام کو اس لیے اپنایا ہے کہ دنیا تو ہماری کیسے بھی بچ جائے گی لیکن آخرت کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، تو ہم نے اسلام کو اپنا لیا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ہم سرخرو رہیں، سربلند رہیں کہ پروردگار جس اسلام کو تو نے ہمیں عطا کیا تھا اس اسلام پر ہم قائم ہیں اور لے تیرے سامنے ہم مسلمان ہو کر پیش ہوئے ہیں. یہ ہے اصل میں. لوگوں نے اسے مذاق بنایا تو بنائے، وہ جس بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ اپنے بیک گراؤنڈ کا ثبوت پیش کریں، چاہے میڈیا سے پیش کریں، چاہے جہاں سے پیش کرنا کریں، وہ پیش. ان کی اصل میں کھوٹ ہے. اگر اصل صحیح ہوتی، ماں باپ کی تربیت صحیح ہوتی تو آج یہ نوبت ہی کیوں آتی. اچھا، چھوڑ کے بھاگنے والے بھی بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو ان کا کام ہے کرنا. آپ جانتے بھی ہوں گے ابھی جو اب وہ بات آ گئی ہے ابھی کہ ایک بھاگ کے آئی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتنا واویلا مچایا جا رہا ہے، کتنا تماشا. ان کے پاس کچھ ہے نہیں صبح سے شام. اگر ان کے پاس کوئی ایسا نہ ملے، کوئی روزی روٹی کا کوئی اگر ذریعہ نہ ملے، کوئی مدعا، تو شاید یہ بیچارے بھوکے مر جائیں. ان کو کوئی اور نیوز چلانے کے لیے ملے گا ہی نہیں، بھوکے مر جائیں گے بیچارے. فاقہ کش لوگ ہیں. جب مل جاتا ہے تو پھر وہ جھپٹ پڑتے ہیں. سب ایک مدعا کیا ملتا ہے، سب جھپٹ پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر.
سمجھ رہے ہیں؟ تو بیعت کی تھی اور اس قدر پھر جواب رسول اللہ کو دیکھا تھا، قبول کیا، پھر اس طریقے سے جواب دیا. اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ، اور پھر آپ بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے، غنی تھے، مالدار تھے آپ، تجارت آپ کا پیشہ تھا. عموماً تاجر ہونے کے بعد آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، ادھر کا ادھر بھی کرتا ہے، وعدے پر لوٹاتا رہتا ہے، وعدے پلٹاتا رہتا ہے، ایک وعدے سے دوسرا وعدہ، دوسرے سے تیسرا. جیسے نہیں کبھی کبھی چیک بھی باؤنس ہو جاتا ہے ہمارا. تاجروں کی خصوصیت، بڑے بڑے جو ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں بینک کا جو، تو لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ تاجر ہونے کے ساتھ دیانتداری بھی تھی آپ کے اندر، ایمانداری بھی تھی آپ کے اندر، صداقت بھی تھی آپ کے اندر، سچائی بھی تھی آپ کے اندر. اتنے عظیم تھے آپ، غنی تھے، مالدار تھے. لیکن آج کے مالداروں کی طرح ان کے اندر وہ پیسے کی گرمی نہیں تھی. مالدار تو تھے، اور ایسے مالدار تھے کہ پورا عرب جانتا تھا کہ کتنے بڑے سرمایہ دار ہیں آپ. پورا عرب جانتا تھا، ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. پورا عرب جانتا تھا کہ یہ غنی ہیں، مالدار ہیں، عزت دار تھے. چوری چماری دھوکہ نہیں دیا تھا، کسی کا ہڑپ کے نہیں، خود اپنے تجارت کے بنیاد پر آپ جو ہے مالدار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، غنی تھے. غنی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سیرت تھے. عموماً مالدار ہونے کے بعد آدمی بدتمیز ہو جاتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، حیوان سمجھنے لگتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، بد زبان بن جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ تمام چیزیں عطا کرنے کے بعد بھی آپ اعلیٰ سیرت کے مالک تھے. لوگوں سے بہت نرمی کے ساتھ معاملہ آپ کا تھا، بہت نرمی سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور نرم دل بھی تھے، نرم مزاج بھی تھے. نرم دل کے مالک تھے، نرم مزاج بھی تھے آپ. یہ دونوں طبیعت آپ کے اندر تھی. غنی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثروت یعنی قربانی کرنے کا، یعنی قربانی پیش کرنے کا جذبہ بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. کہ جب کوئی ضرورت مند آتا اور آپ کے پاس آتا اور دستے سوال پیش کرتا تو آپ اسے خالی نہیں لوٹاتے بلکہ اسے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے. یہ خوبی تھی آپ کے اندر، سخاوت بھی تھی آپ کے اندر. اور رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، دوست ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. مچل کے کہہ دیں آپ. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھی، میرا رفیق، میرا دوست عثمان ہوگا. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں. اس طریقے سے ذو النورین، میں نے کہا نا دو نور والا، حضور نے کیوں کہا، کیوں لقب ملا آپ کو، تو اس کی وجہ تسمیت بھی آپ سن لیں کہ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا. تو پھر اس کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی، دوسری بیٹی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا. یعنی دو نور کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا آپ نے. دو نور، ایک نور حضرت رقیہ اور دوسری نور حضرت ام کلثوم، یعنی دونوں نور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان غنی کے حق میں دیا. لہٰذا دو نور ایک جگہ جمع ہو گئے، اس لیے حضرت عثمان جو ہے ذو النورین کہلائے. اور وہ سلسلہ چلا. آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے، انہی میں سے آپ ہیں، حکم ہوا کہ مسلمانوں کو کفار نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ہجرت کا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایتھوپیا جسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اللہ کا حکم سنا، رسول اللہ نے کہا تو آپ نے ہجرت فرمائی. اس طریقے سے سخاوت کا حال یہ تھا آپ کے کہ مدینے میں جب صحابہ اکرام تھے، مدینے میں پانی کی قلت تھی، پانی کم پڑ گیا تھا. آج کی طرح پانی کی فراوانی نہیں، لیکن پانی کی فراوانی کے بعد حال یہ ہے کہ اس قدر ہم پانی بہاتے ہیں، نہ جانے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا حساب نہیں دینا ہے. لوگوں نے کہا، ماہرین کہتے ہیں، ابھی لوگ پریڈکشن کرتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اب کوئی جنگ ہوگی تو وہ پانی کی جنگ ہوگی. لوگ کہتے ہیں، معلوم نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، اور آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہو جائے. جس قدر ہم پانی کو، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نعمت کا اگر اسراف کریں گے تو کیا ہوگا. اگر مثال کے طور پر ہمیں نہانے میں، پینے پکانے میں معمولی پانی کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے اور ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کا 2 گنا 3 گنا خرچہ کرتے ہیں.
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پانی کا اسراف ہوگا تو اس پر سوال بھی ہوگا. تو بہرحال تو اس وقت مدینے میں جو ہے وہ پانی کی قلت تھی, قحط سالی کا دور تھا, کہیں کچھ مسلمانوں کے لیے نظر نہیں آتا تھا کہ پانی کا کہاں سے کوئی ذریعہ ہو کہ پانی پیا جائے, اور پانی شراب, کیونکہ پانی تو تھے لیکن کھارے تھے, پینے لائق نہیں تھے. تو اب ایسا ہو کنواں کہ جس میں اچھا پانی آتا ہو, لوگ سیراب ہو کر پیتے ہوں, اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہوں. تو شکایت کی گئی رسول اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ نے یہ حکم سنایا. تو جیسے ہی جو ہے آپ نے یہ محسوس کیا کہ واقعی مدینے میں پانی کی قلت ہے, تو آپ نے جو ہے رسول اللہ کی اجازت سے جو ہے مسلمانوں کے لیے کنواں خریدا, اور کنواں خرید کر اسے وقف کر دیا. بڑی قربانی ہے. اس وقت سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا کہ آپ اسے استعمال کریں. اس طریقے سے غزوہ تبوک میں رسول اللہ نے مدد کی اپیل کی کہ کوئی ہے جو راہ خدا میں تعاون کرے, اللہ کی راہ میں تعاون کرے, مدد کرے مسلمانوں کی. اس طریقے سے بات چلی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی. آپ نے 30,000 فوج مانے رکھتا ہے, آپ نے وہ اگر اس کا 4 حصہ کریں تو 4 میں سے چوتھا یعنی تہائی 1/3 آپ نے جو ہے اسے قبول کر لیا, اور آپ نے حصہ لیا, اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ انتظامات ہو سکتے تھے, لوازمات ہو سکتے تھے, آپ نے اسے پورا کرنے کی کوشش کی. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زیارت خانہ کعبہ, چونکہ مسلمان مدینے آ گئے ہیں, مکے میں انٹری نہیں تھی مسلمانوں کی, اور اب کچھ عہد و پیمان تھا کہ عہد و پیمان پورا ہونے کے بعد مسلمان آ سکیں گے مدینے میں, مکے, اور حج کرنے کے سلسلے میں آ سکیں گے. بڑی لمیٹیشن تھی, حدود تھے, قیود تھے, پابندیاں تھی, ایگریمنٹ بھی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کی زیارت کی خاطر صحابہ کو لے کر نکلے, اور راستے میں جو ہے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ قریش مکہ, ایسا پتہ چلا کہ قریش مکہ جو ہے جنگ پر آمادہ ہے, ہم وہاں پہنچیں گے اور وہ ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. اور رسول اللہ تو خود زیارت حرمین کے لیے نکلے تھے, زیارت خانہ کعبہ کے لیے نکلے تھے, حج کے لیے نکلے تھے, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے تھے. تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنگ ہو, لیکن کفار مکہ قریش نے جو ہے ارادہ کچھ اور کیا تھا. جب یہ معلوم پڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر مکہ کی حیثیت سے بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے ذرا سا حالات کا جائزہ لو کہ کیا ہے وہاں کے حالات. اور حضرت عثمان غنی کی ذات ایسی ذات تھی کہ اس دور میں بھی کفار ان کا احترام کرتے, اور صاحب حیثیت آدمی تھے, بڑے لوگوں میں تھے وہ, تو کوئی کچھ ان کے آگے کچھ کر نہیں سکتا تھا. لہٰذا آپ گئے. جانے کے بعد یہ ہوا کہ کفار نے آپ کو وہاں پر روک لیا, کفار مکہ نے آپ کو روک لیا. اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ افواہ پھیلی, لوگ تھے, افواہ پھیل گئی. جیسی ہی افواہ پھیلی مسلمانوں میں بے چینی بڑھ گئی, اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی. فوراً رسول اللہ نے 1400 صحابہ کو اس جگہ پر جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد سب سے بیعت لی. کیا بیعت لی؟ کہ ہم اگر حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے اور اگر ان کو قتل کیا گیا, شہید کر دیے گئے, تو اس کا بدلہ ہم جو ہے وہ لوگوں سے لیں گے, کفار مکہ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. کیونکہ بھائی دستور تھا یہ کہ خون کے بدلے خون. اگر تم نے ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کیا تو اس قبیلے کا وہ شخص جو ہے تمہارے قبیلے میں سے اسی شخص کو قتل کرے گا. یہی تھا. تو یہ اصول بھی ہے, قانون بھی ہے کہ جان کے بدلے جان جائے گی, اسلام کا بھی قانون ہے. تو اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے بیعت کی. تمام صحابہ نے بیک وقت جمع ہو کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر جناب عثمان کو شہید کیا گیا تو ہم جو ہے جناب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ بات ہوئی جسے قرآن پاک نے بیان کیا, اور درخت کے نیچے تھی وہ بیعت جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے, بیعت رضوان. اور اسی بیعت کو جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک نے بیان فرمایا. اسی بیعت پر صحابہ متفق ہو گئے تھے. کہنے کی بات یہ کہ حضرت عثمان غنی کے لیے رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت کی. بڑی عظیم شخصیت. اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے
پھر وہ کفار کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ باتیں ختم ہوئی اور پھر افواہوں کو دور کیا گیا. پھر جو ہے کفار مکہ نے خود صلح چالی کہ اگر ایسا ہے کہ اگر ہم صلح نہیں کریں گے تو ہمارے لیے خود مصیبت آ جائے گی, لہٰذا جو ہے ان لوگوں نے اس بات کو ختم کیا. پھر اس کے بعد آپ کی شخصیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر ہوا کرتے تھے جو ان کو مشورہ دیا کرتے تھے, اور مشیر نہیں بلکہ مشیر میں بھی اہم مشیر ہوا کرتے تھے آپ. اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت جو وصیت نامہ جو ہے جو لکھنے کا حکم تھا وہ آپ نے ہی تحریر فرمایا تھا. دینی معاملات میں بہت سارے ایسے معاملات تھے, دینی معاملات میں حضرت عثمان غنی سب کے مشورے اپنی ایک جگہ, لیکن حضرت عثمان غنی اگر کوئی مشورہ دیتے تو لوگ ان کے مشورے کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ کاتب وحی تھے, یعنی رسول اللہ حضور علیہ السلام جب وحی کے لکھنے کا حکم دیتے تو آپ بھی وحی تحریر فرماتے. ساتھ ہی ساتھ خالی وحی تحریر نہیں فرماتے بلکہ حافظ قرآن تھے. مچل کے کہیں قرآن آپ کے دل میں محفوظ تھا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اتنا ہی نہیں بلکہ شان نزول کے ساتھ یہ بات معلوم تھی کہ قرآن کی کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی, یہ تمام چیزیں آپ کو پتا تھی. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ دیانتدار تاجر تھے, اور پھر اس کے بعد ہمیشہ آپ کے دل میں فکر آخرت جاگزی ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرا یہ عثمان ہے, اس عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. اس طریقے سے اتنے حیا والے تھے, اتنے شرم والے تھے. آج تو ہماری پوری قوم بے شرمی کی طرف جا رہی ہے, اور قربان جائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں, اس قدر ان کا بلند مقام تھا. اس طریقے سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد آپ نے ایک طویل خلافت آپ نے انجام دی, بلکہ جو ہے وہ 12 سال تک آپ نے خلافت کی, اور اس کے بعد 12 سالوں میں آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا, یہاں تک کہ اسلامی سلطنت کا رعب و دبدبہ آپ کے زمانے میں بھی قائم رہا, اور بے شمار ممالک کی فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کے زیر نگی آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اصلاحات کی بہترین انتظام کے ساتھ آپ نے اسلامی سلطنت کو چلایا ہے. یہی وہ باتیں ہیں, اور باتیں تو بڑی طویل ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پھر جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آپ کے سیرت اور کمالات کو سننے کے بعد آپ جیسا بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی کا صدقہ عطا فرمائے, ان کی قربانیوں کا صدقہ عطا فرمائے. بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کیا گیا تھا, اور وہ بھی یہودیوں نے کوئی سازش چلی تھی کہ جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اتنے مضبوط ہیں, منظم ہیں, متحد ہیں, اور اسلامی سلطنت کا ہر جگہ بول بالا ہے, لہٰذا ان کے اندر اختلاف پیدا کیا جائے. پھر اختلاف پیدا کیا گیا, اور پھر اختلاف میں ناچاکیاں بڑھتی رہی, اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جو بلوائیوں نے یعنی یہودی ایجنٹ عبداللہ ابن سبا تھا, وہ یہودی تھا اصل میں, اس کی سازش کا نتیجہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے سازش میں آ گئے, اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا. اس طریقے سے آپ کی شہادت کے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ 25 ذی القعدہ کو 25 ہجری کو 35 ہجری کو, اور ذی القعدہ کے مہینے میں اول ذی القعدہ کا جو 10 دن ہوتا ہے, اس 10 دن میں جو ہے وہ آپ کا گھر جو ہے باغیوں نے گھیر لیا, محاصرہ کر لیا, کھانا پینا بند کر دیا, 40 دن بھوکے پیاسے آپ کو رکھا, اور اس کے بعد 82 سال جمعہ کے دن 18 ذو الحجہ کو حالت روزہ میں بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قاتل نے جس وقت آپ پر حملہ کیا تو قرآن پاک پر آپ کے خون کے قطرے چھیٹے اڑے, اور جس قرآن پاک کے جس صفحے پر اور جس آیت پر جو ہے آپ کے خون کے قطرے گرے, اس آیت سے آپ کی شہادت کا بڑا گہرا تعلق تھا. لہٰذا جو ہے وہاں جنت کی بشارتیں بھی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے گا وہ جو ہے وہ مظلوم شہید کیا جائے گا یا بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا, اور راہ حق پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا وعدہ فرماتا ہے. اس طریقے سے آیت تھی, اس کی مناسبت تھی, اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ شہید کیے گئے. اور رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے عثمان جو ہے وہ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا, خلافت کی قمیص عطا فرمائے گا, اور خلافت کی قمیص تو سنبھالے رکھنا. حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ خلافت کی قمیص کو تو سنبھالے رکھنا, اور یہاں تک کہ جو ہے تجھ سے منافقین چھیننے کی کوشش کریں گے, لہٰذا تو اسے مت چھوڑنا یہاں تک کہ تم ہم سے آ کر ملو گے. یعنی
تمہارا وصال ہو جائے گا, انتقال ہو جائے گا, شہید کر دیے جاؤ گے, اور اسی حال میں آپ شہید کر دیے گئے. اس طریقے سے جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر مدینے میں پھیلی اور لوگوں میں پھیلی, کوہرام مچ گیا کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. جناب عثمان کو بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں آنے لگے. جو جیسے خبر سنتا کوہرام مچ گیا تھا, لوگ برق رفتاری کے ساتھ آپ کے گھر میں آتے دیکھنے کے لیے. روایت میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے, آپ کے اوپر گر پڑے اور اس قدر رونے لگے کہ لوگوں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ حضرت علی بھی وصال کر گئے. اس طریقے سے وہ ماحول بن گیا تھا. اور پھر لوگوں نے جو ہے وہ مطالبہ شروع کر دیا کہ اگر جس نے جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے, صحابہ اکرام نے مطالبہ کیا کہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا, اور وہ اہل ایمان کے ساتھ اگر ایسا کر دے تو لازمی ہے کہ پھر اہل ایمان جب محفوظ نہ رہیں تو اور کوئی کیسے محفوظ رہے گا. اس طریقے سے مطالبہ کیا گیا. اور روایت میں آیا کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے کہ اگر ہم نے یہ مطالبہ نہ کیا ہوتا کہ جناب عثمان کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے تو یقیناً جو ہے آسمان سے ہم پر جو بادل گر پڑتا اور ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے. وہ کیفیت بن گئی تھی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور جب انہوں نے قربانیاں دی ہیں 82 سال کی عمر میں وصال کر گئے, اور پھر اس کے بعد پوری زندگی ان کی شریعت کے مطابق گزری ہے. آخر میں جو ہے حالت روزہ میں تھے, نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کیا, اس طریقے سے بھوکے پیاسے اس حال میں جو ہے وہ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنی قربانیوں کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں تو ان کی قربانیوں کی ذرا سا بھی ہمیں لاج رکھنی ہوگی. ان کی قربانیوں کو ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہوگا, ان کی قربانیوں کو پڑھنا ہوگا, اور ان کی قربانیوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں, سنت ادا.